بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ عن البراء بن عازب قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 سے منع فرمایا۔ امرنا باتباع الجنائز، حضور نے ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ یعنی عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جنازے کے آگے چلتے ہیں، تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے آگے چلے تھے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ دوسری روایت میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان دونوں کا ذکر ہے کہ جنازے کے آگے ان کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شروع کی بات ہے، مگر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جنازے کے پیچھے چلتے تھے اور جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جنازے کے پیچھے چلنا اور جنازے کے بعد دفن تک وہاں رہنا، بخاری شریف کی ایک حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، تو اس کو 1 قرات کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ 1 قرات یعنی احد پہاڑ جتنا۔ اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور پھر جنازہ پڑھتا ہے، اس کے بعد تدفین تک وہیں رہتا ہے، یعنی میت کے دفنانے تک وہیں رہتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنے تک وہیں رہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑوں جتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور احناف کہتے ہیں، یعنی حنفی ائمہ جتنے بھی ہیں احناف کے، وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنا، پھر جنازے کی نماز پڑھنا اور پھر دفنانے تک وہیں رہنا اور پھر آخر میں تلقین پڑھنے تک وہیں رہنا، پھر واپس آنا، تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی 3 قرات کا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک بھی جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا جو ہے یہ افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک جنازے کے قریب قریب چلنا اور جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ امام مالک کا بھی وہی مذہب ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا، اور امام شافعی کے نزدیک بھی جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔ تو چونکہ احناف کے نزدیک پیچھے چلنا افضل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دے دیا کہ جنازے کے پیچھے چلا کرو، تو لہٰذا اسی بات پر ہم عمل کریں گے کہ جنازے کے پیچھے چلنا جو ہے یہ افضل ہے اور پیچھے ہی چلنا چاہیے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ دوسرا وعیادۃ المریض، کہ مریض کی عیادت کی جائے، یعنی بیمار کی بیمار پرسی کی جائے۔ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ واجب ہے، یعنی اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ،
اور اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کرنا، یعنی کہ دعوت قبول کرنا بھی علماء فرماتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اگر کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا، چاہے وہ ولیمہ کی دعوت ہے یا ویسے کوئی دعوت ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو اگر کوئی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا ہے تو اس کو کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ روزہ توڑ دے اور اس کی دعوت کو قبول کرے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ پھر جناب والا روزے کی قضا کر لے، لیکن اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے بھی اتنا سخت حکم آیا ہے۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی مدد کی جائے، یعنی ہم تو اس کے برعکس چلتے ہیں نا، مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرف ہم نے دیکھا لوگ وزنی ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم اسی طرف ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، یعنی جو قسم ہم اٹھاتے ہیں اس کو پورا کرنے کا۔ قسم اٹھا لی، بعد میں ہم مکر گئے، ایسا نہیں ہے، اگر مکر جائیں گے تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا قسم اٹھا لی تو قسموں کو پورا کرو۔ وَرَدِّ السَّلَامِ، اور سلام کا جواب دو، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، اور چھینکنے والے شخص کی چھینک کا جواب دینا، یعنی وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ ان 7 چیزوں کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ 7 کام جو ہیں وہ کرو۔ وَنَہَانَا، اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ عن آنیۃ الفضۃ، چاندی کے برتن استعمال کرنے سے حضور نے ہمیں منع فرمایا، یعنی چاندی کے برتنوں سے مراد یہ ہے کہ چاندی کے برتن استعمال کرنا اور ان میں کھانا کھانا، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ تکبر اور غرور آ جاتا ہے بندے کے اندر۔ عاجزی جو ہے وہ مٹی کے برتنوں میں کھانے سے بندے کے اندر عاجزی آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، مٹی کا گلاس لے لیں، پلیٹ لے لیں، مٹی کے برتن استعمال کرنے سے قدرتی طور پر انسان کے اندر عاجزی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ چاندی کے برتنوں میں چونکہ متکبر لوگ ہیں وہ اس قسم کا سونے چاندی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وخاتم الذہب، اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، یعنی کہ ہم اسلام کے بالکل برعکس چلتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہننے سے حضور نے منع فرما دیا، سو ہم پہنتے ہیں۔ والحریر، اور ریشمی کپڑا پہننے سے حضور نے منع فرما دیا، تو ہم ریشم بھی استعمال کرتے ہیں۔ والدیباج، یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے، ریشمی چغا ہوتا ہے، اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ ریشمی چغا جو ہے اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ والقصوی، یہ بھی ریشم کی ایک قسم ہے جو پہننے میں آتی ہے، اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ والاستبرق، موٹا ریشم، کون سا موٹا ریشم؟ موٹا زرتار ریشمی کپڑا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس رنگ کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، یعنی روشنی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے نا، آپ سبز بلب لگا دیں تو سبز روشنی ہوگی، سرخ بلب لگا دیں تو سرخ روشنی ہوگی، زرد بلب لگا دیں تو زرد روشنی ہوگی، سفید بلب لگائیں تو سفید روشنی ہوگی۔ تو اس کپڑے کے اندر، ریشم کے استبرق کا جو کپڑا ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جس رنگ کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے یہ اسی رنگ کا نظر آئے گا، اسی رنگ کا نظر آئے گا، کیونکہ اس میں بھی غرور اور تکبر انسان کے اندر آتا ہے۔ اس کی جو خاص خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ سبز رنگ کا مخمل ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس میں سنہری پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بھی انسان کو مغرور بناتا ہے۔ اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کو بھی نہ پہنا جائے۔ آخری بات عرض کر دوں، ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی ہیں، رد السلام، سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کی جائے، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلا جائے، واجابۃ الدعوت، اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، وتشمیت العاطس، اور کوئی
چھینکنے والا جب چھینکتا ہے تو اس کی چھینک کا جواب دینا چاہیے، یعنی الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ۔ ان چیزوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے اور ان چیزوں سے باز رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔